الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا، اور پھر ایک شخص نے ندا لگائی کہ اے قافلے والوں تم چور ہو۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے، اور اللہ کی قسم ہم چور بھی نہیں ہیں۔ تو انہی کی زبان سے اگلوایا گیا کہ بتاؤ پھر اس کی جزا کیا ہے جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے، یعنی جو چور ثابت ہو جائے اس کی سزا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سزا یہی ہے کہ ہمارے دین میں اس کو رکھ لیا جاتا ہے غلام بنا کے، خادم بنا کے۔ تو بالآخر وہ پیالہ بنیامین کے تھیلے سے، بنیامین کے کجاوے سے، بنیامین کے جو بھی سامان تھا وہاں سے نکل آیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس طرح سے یوسف کو ایک تدبیر سکھائی۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، تو وہ کہنے لگے بھائی کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، یعنی یوسف نے۔ کیسے یہ الزام لگایا انہوں نے، اس کے بارے میں ہمیں صحیح روایت تو نہیں ملتی، البتہ در منصور میں ایک روایت ہے۔ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن خوب سمجھ لیں کہ تاریخی واقعات میں ضعیف روایت پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہ ہو۔ اگر صحیح روایت موجود ہے پھر ضعیف روایت کو آپ پیش نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ کہ ظاہر ہے ایک مستند چیز موجود ہے تو آپ کمزور کو کیوں پیش کر رہے ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے تو پھر ضعیف پیش کرنے میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ ضعیف موضوع نہیں ہوتی ہے، ضعیف میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہو، کیونکہ ضعیف روایت اس کو کہتے ہیں کہ بیان کرنے والوں میں کوئی کذاب اور دجال نہ ہو، جھوٹا راوی نہ ہو۔ تو جھوٹا راوی ہوگا پھر تو اس کی بات کو بالکل من گھڑت سمجھا جائے گا، اور کمزور راوی ہے تو اس بات کا بہرحال امکان ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہو۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی یوسف علیہ السلام کی جو پھپھی تھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں اپنے پاس رکھا تھا، تو وہ پھپھی اپنے اس بھتیجے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، تو یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے ارادہ کیا ان کو اپنے پاس رکھنے کا۔ تو پھپھی نے بہانہ کر کے ان پہ چوری کا الزام لگا دیا، اور یہی کام کیا جو ابو ہے کہ کچھ ان کے سامان میں نا اپنی کوئی چیز رکھ دی اور پھر تلاش کرتی رہی اور پھر یہ الزام لگایا کہ اس نے چوری کی ہے، تو انہی کے سامان سے نکلا۔ تو وہ چوری کر کے نا پھپھی نے محبت میں اپنے پاس رکھ لیا ان کو، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھی کا انتقال ہوا ہے تو پھر یہ یوسف علیہ السلام دوبارہ اپنے والدین کی کسٹڈی میں ان کی حضانت میں آ گئے۔ تو محبت میں ایک الزام لگایا تاکہ میں اپنے اس بھتیجے کو جانے نہ دوں۔ وجہ اس کی یہ تھی یوسف علیہ السلام میں اتنی اٹریکشن تھی، حسین بھی تھے اور ظاہر ہے کچھ ایسی صلاحیتیں تھی کہ جس کے ساتھ رہتے اس کو محبت ہو جاتی۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائی تو جانتے تھے کہ یہ ہمارا جو بھائی ہے یہ چوری نہیں کر سکتا، اور قرائن سے ان کو پتہ چل گیا ہوگا، لیکن جب ظاہر انسان کو حسد ہو، جیلسی ہو، تو پھر وہ یہ تفتیش میں نہیں جاتا کہ یہ حقیقی الزام ہے یا غلط الزام ہے، بس وہ تو غلط الزام کو بھی صحیح سمجھتا ہے۔ تو اسی بیس پہ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی ماضی میں، اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کو حقیقت پتہ ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، لیکن فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس بات کو ان کے لیے ظاہر تو نہیں کیا۔ وہ کون سی بات جو آگے آ رہی ہے، وہ کیا تھی؟ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہ تم مرتبے کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ شریر ہو، یعنی فرض کر لیا جائے کہ ہم دونوں نے چوری کی بھی ہے تو تم جو چور ہو وہ تو اس سے، تم نے جو چوری کی ہے وہ تو اس سے بدتر چوری کی ہے، تم نے تو بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ تو واللہ اعلم بما تصفون، اور پھر فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم کر رہے ہو، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ تم غلط بول رہے ہو، نہ میں نے چوری کی نہ بنیامین نے چوری کی، اور تم ایک حسد میں ایک الزام لگا رہے ہو، لیکن یہ دل میں کہا تاکہ ظاہر زبان سے کہتے تو ان کو پتہ چل جاتا بھائیوں کے کہ یہ یوسف ہیں۔ اب جب پیالہ نکل آیا بنیامین کے سامان سے تو اب وہ پریشان ہوئے، ٹینشن میں آ گئے، تو سارے مل کے کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک باپ ہے، شیخ کا مطلب بوڑھا ہے، کبیرہ بہت زیادہ بوڑھا، فخذ احدنا مکانا، دیکھیں کتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ بھائی سے حسد بھی ہے، انہیں تو خوشی ہوئی ہوگی کہ چلو یار یہ جو ہے اس کو سزا مل رہی ہے بھائی کو، لیکن اس دفعہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے کہ جرم اس نے کیا، سزا ہم پانے کے لیے تیار ہیں، جس پہ ہاتھ رکھو گے اس کو لے جاؤ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے فوراً مان جائیں گے، کیونکہ بنیامین تو چھوٹا ہے، ظاہر ہے وہ خدمتیں نہیں کر سکتا، اور یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے لمبے جوان، یہ طاقتور تھے، جیسے انہوں نے کہا تھا نا نحن عصبۃ، ہم پاورفل ہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا پلان ہے۔ تو کہنے لگے ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لیں آپ، ہم سزا کھانے کے لیے اس کے بدلے میں تیار ہیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا عمل کرنے والے، احسان
احسان کرنے والے ہیں, ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم ایسے شخص کو رکھیں جس کے پاس سے سامان نکلا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو ہم رکھیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا اذا لظالمون, اس صورت میں تو ہم بڑے ظالم ہوں گے. ظاہر ہے سزا جرم کسی نے کیا, سزا اس کے بدلے میں کسی اور کو دی جائے تو یہ عرف میں ظلم ہی سمجھا جاتا ہے. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلا کے اس سے کہا کہ مایوس مت ہونا. تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن آزمائشوں میں یوسف علیہ السلام تھے ان کے بھائی بنیامین بھی آزمائشوں میں تھے, تو کیسے اللہ نے ملا کے ان سے آزمائشوں کو دور کر دیا, اور یعنی جیسے یوسف سے آزمائشوں کو دور کیا بنیامین سے بھی آزمائشوں کو دور کیا. دوسری اہم بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی ہیلہ یا کوئی بھی تدبیر اختیار کرنا یہ شرعاً جائز ہے, بشرطے کہ آپ حق پر ہوں, کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے. اب یوسف علیہ السلام چونکہ برحق تھے, اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ بھائیوں کو مزید ٹینشن دو, یہ ٹینشن بھائیوں کے حق میں ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی, عبرت کا ذریعہ بنے گی, اور باپ کے حق میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی. تو وہ ٹینشن کیا دینی ہے کہ ابھی بنیامین کو رکھ لینا ہے اپنے پاس. تو چونکہ یہ اب یوسف علیہ السلام اس سب کچھ کرنے میں برحق تھے, اللہ کے حکم سے کر رہے تھے, اس کے لیے ان کے لیے ہیلہ اختیار کرنا بھی جائز تھا کہ بھئی کس طرح سے رکھیں. تو کوئی بات نہیں, بھی پیالہ سامان میں رکھ دو اور جو ہے اور پھر اس طریقے سے ان پہ الزام لگا کے اپنے پاس رکھ لو. وہ الزام جھوٹا نہیں تھا کیونکہ شریعت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اور توریہ کرنا جائز ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بھی توریہ کیا تھا. بھائی کو تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ چور ہے, بلکہ ندا کروائی کہ تم لوگ چور ہو. تو ظاہر ہے وہ چور تھے, اس معنی میں چوری کی تھی انہوں نے کہ یوسف علیہ السلام کو چوری کر لیا تھا انہوں نے. یہ توریہ کہلاتا ہے. تو آج بھی اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو ظلم سے بچنے کے لیے وہ توریہ بھی کر سکتا ہے, کوئی ہیلہ بھی کر سکتا ہے. اس کی بہت ساری فقہ میں مثالیں ملتی ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کا قرضہ واپس نہیں کر رہا, ایک آدمی نے آپ کے 1 لاکھ روپے دینے وہ واپس نہیں کر رہا, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس واپس کرنے کی استطاعت ہے. تو حضرات فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے, قرآن و حدیثی سے استنباط کیا ہے کہ آپ کوئی ہیلہ کر کے اپنی رقم لے سکتے ہیں اس سے. مثال کے طور پر آپ کوئی بھی ایسا جس کو آج کے زمان میں ڈرامہ کہا جاتا ہے نا, کوئی بھی ڈرامہ کر کے کسی بھی طریقے سے آپ اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس سے قرضہ لے لیں, یعنی کسی شخص کے نام پہ قرضہ لے لیں, کسی شخص کو بھیجیں اور بولیں کہ بھائی اس سے بولو کہ مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, تمہیں وہ دے دے گا, مجھے تو دے نہیں رہا, تو ادھر سے لے کے پھر ادھر لے لیے. یا یہ بھی جائز ہے کہ وہ پھر بھی نہ دے رہا ہو تو اس کی کوئی چیز چوری کر لی جائے اور اس کو مارکیٹ میں بیچ کے اپنی پیسے لیے جائیں اور باقی رقم اس کو واپس کر دی جائے. تو یہ چوری لفظی اعتبار سے یہ عمل چوری کہلائے گا, حقیقت میں یہ چوری نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اس میں آپ کا مقصد اپنا حق وصول کرنا ہے, اس کا حق دبانا نہیں ہے. چوری میں کسی کا حق دبایا جاتا ہے. یہاں اس کو میں ظاہر لحاظ سے چوری کہہ رہا ہوں, حقیقت میں یہ چوری نہیں ہے. تو اس طرح سے کسی بھی طریقے سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا حق اس سے وصول کر سکتے ہیں, بشرطے کے سامنے والا ظلم کر رہا ہو. ہاں اس کے پاس دینے کی استطاعت نہیں ہے, پھر ایک الگ بات ہے, پھر جائز نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم اگلے رکوع کی طرف. اچھا, ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے یہاں پہ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ ہیلہ اس لیے اختیار کیا کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اور مصر کا جو لا تھا اس کے قانون میں چور کی سزا یہ نہیں تھی کہ اس کو غلام بنا کے رکھ لیا جائے. تو وہاں یوسف علیہ السلام یہ کام نہیں کر سکتے تھے, لہذا وہ چاہ رہے تھے کہ دین یعقوب کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کسی غیر مسلم ریاست میں کوئی عہدہ لینا بھی جائز ہے اور پھر اس کے ملکی قوانین کی رعایت کرنا بھی جائز ہے. جب آپ کسی غیر مسلم کنٹری میں ہوں تو وہاں کا جو لا ہے, جو قانون ہے, اس کو آپ فالو کریں گے. اور وہاں کوئی عہدہ لینا یعنی آپ عدالت میں جج بھی بن سکتے ہیں وہاں پہ. یعنی یہاں پر تو اشکال ہوگا نا کہ جج بننے کے بعد آپ کے تو سارے فیصلے وہ غیر مسلم ریاست کے مطابق ہوں گے, ان کے قانون کے مطابق ہوں گے. اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ لوگ تو کافر ہیں. کہیں قرآن نے کہا ظالم ہے, کہیں قرآن نے کہا فاسق ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے ایک آدمی جج بنائے اور غیر مسلم ریاست میں ہے تو وہ غیر شرعی فیصلہ کرنے کا مجاز کیسے ہو گیا, وہ تو کافر ہو جائے گا یا ظالم ہو جائے گا. تو یہاں اس کی تفصیل خوب سمجھ لیں. دیکھیں, غیر مسلم ریاست میں اگر کوئی جج بنتا ہے اور اس ملک کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, لیکن اس فیصلے کو وہ شریعت کا فیصلہ نہیں سمجھتا اور برحق نہیں سمجھتا, بلکہ اس سے بھی پہلے میں اور آسان کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کسی غیر مسلم ریاست میں عدالت میں جج ہیں اور کوئی ایسا فیصلہ آپ کر رہے ہیں کہ شریعت میں اس کے اگینسٹ دوسرا فیصلہ موجود ہے, شریعت میں اس کے اگینسٹ دوسرا فیصلہ موجود ہے. مثال کے طور پر ایک شخص زنا کر کے آتا ہے, پکڑا جاتا ہے غیر مسلم ریاست میں. اب جج غیر مسلم ریاست میں مجبور ہے اس کو رہا کرنے پر کہ بھئی اس کو رہا کر دے. اسلام میں حکم کیا ہے کہ اس کو کوڑے لگاؤ, اس کو رہا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ فیصلہ کیا ہے, شریعت کے فیصلے کے بالکل اگینسٹ ہے. تو ایسی صورت میں جج یہ فیصلہ کرے گا کہ بھئی ملکی قانون کے مطابق
مطابق میں فیصلہ کر رہا ہوں، اور دل میں وہ نیت کرے کہ میں اس کو برحق نہیں سمجھتا خدائی قانون کے حساب سے، کیونکہ خدا کا قانون تو سب سے اعلیٰ ہے، اصل تو وہی ہے، لیکن میں چونکہ ملکی قانون کا پابند ہوں لہذا میں تمہیں بری کر رہا ہوں، یہ کلیئر کر دے، اور دل میں یہی سمجھے کہ کیونکہ میں اس ریاست کا ملازم ہوں لہذا میں پابند ہوں کہ اس ریاست کے مطابق فیصلے کروں، لیکن میں اس فیصلے کو دل سے برحق نہیں سمجھتا۔ یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے کہ زانی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، تو پھر جج انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ نہ وہ کوئی کنفیوژن پیدا کر رہا ہے، اسلام اور غیر اسلام کو خلطمل کر رہا ہے، اور اس سے زیادہ جج کے بس میں کچھ ہے بھی نہیں، یعنی جج اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، وہ تو مجبور ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے پر، نہ اس فیصلے کو برحق سمجھ رہا ہے وہ، ظاہر ہے اس جج کو ہٹائیں گے کوئی دوسرا بھی یہی آ کے فیصلہ کرے گا، تو اس طرح کے فیصلے میں جج گنہگار نہیں ہوگا۔ اس کی مثالیں جیسے ہماری عدالتیں ہیں پاکستان میں، اسلامی ملکوں میں بھی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جج فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، غیر شرعی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ اوپر مجبور ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اصل شریعت کا حکم یہی ہے یا برحق حکم یہی ہے۔ ہاں اگر جج نے یہ فیصلہ کیا شریعت کے خلاف اور اس کو برحق سمجھنے لگا، انسانیت کی نجات اس میں سمجھنے لگا، تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جج۔ وجہ اس کی یہ کہ خدائی قانون کے مقابلے میں وہ انسانی قانون کو ترجیح دے رہا ہے۔ تو ایمان اور کفر کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں پہ فیصلہ نہ کرے، تو یہاں فیصلے سے مراد ہے دل سے فیصلہ، یعنی عقیدے کا فیصلہ، کہ عقیدے میں اس کو برحق سمجھنا شروع کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدے میں اگر برحق نہیں سمجھتا تو ظاہری لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے، تو ظاہری لحاظ سے فیصلے میں وہ چونکہ پابند ہے ایک ملکی اور ریاست کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے پر، لہذا اس پابندی کے بیس پہ اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک صورت میں گناہ بھی ملتا ہے، وہ صورت یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ثالث بنایا اور اس کو کہا کہ آپ جو حق فیصلہ ہو وہ کریں، ملکی قانون نہیں چاہیے ہمیں، جس فیصلے کو آپ برحق سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کریں۔ ایسی صورت میں اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کو ثالث بنایا ہے، جیسے علماء کرام اور مفتیان کرام کے پاس لوگ آتے ہیں یا قبائلی جرگے ہوتے ہیں، اب قبائلی جرگوں میں کسی شخص کو، کسی قبیلے کے سردار کو لوگ آتے ہیں اس کے پاس کہ آپ فیصلہ کریں، تو وہ چونکہ ملکی قانون کا پابند نہیں ہوتا، کوئی ریاست کی کوئی رٹ کو چیلنج نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ پھر اگر مسلم ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرے، کیونکہ وہاں تو وہ آزاد ہے نا، اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ پھر اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو پھر یہاں بھی دو صورتیں، اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ فیصلہ ہی درست ہے جو شریعت کے خلاف میں کر رہا ہوں، جیسے قبائلی رسومات کو دیکھتا ہے وہ یا اپنے کلچر کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس موقع پر یہی ہونا چاہیے، یہی صحیح ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسانوں یا کلچر کے بنے ہوئے قانون کو درست اور صحیح سمجھا، تو یہ صحیح اور درست سمجھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی اصل تو اللہ ہی کا قانون ہے، لیکن وہ اپنی قبائلی رسومات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے یا کلچر کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے یا کسی کے دباؤ میں آ کے فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ بھئی اس پر ایک دباؤ ہے یا اس کو کسی لالچ میں آ کے فیصلہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا، جبکہ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اصل فیصلہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے، لیکن میں لالچ میں آ کے غلط فیصلہ کر رہا ہوں یا اپنے قوم اور قبیلے کی محبت میں آ کے غلط فیصلہ کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں چونکہ اس کو یہ احساس ہے کہ یہ فیصلہ میرا غلط ہے لیکن لالچ میں کر رہا ہے یا دباؤ میں کر رہا ہے، تو کبیرہ گناہ کا مرتکب تو ہوگا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عملی خرابی ہے، یہ عقیدے کی خرابی نہیں۔ اسلام سے خارج انسان عملی خرابی سے نہیں ہوتا، عقیدے کی خرابی سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص عملاً نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن عملاً نماز پڑھ رہا ہو لیکن نماز کو ضروری نہیں سمجھتا تو پڑھنے کے بعد بھی وہ مسلم نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا، کیونکہ عقیدہ اس کا یہ کہ نماز ضروری نہیں ہے۔ تو اسلام سے خارج ہونے کے لیے دل کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہونا ضروری ہے، عملاً کوتاہیوں سے انسان کافر نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لیں۔ اچھا یہاں ایک بات رہ گئی کہ میں نے جو یہ کہا کہ غیر مسلم ریاست میں قبیلہ کا کوئی جرگہ ہو یا دو آدمی کسی کو ثالث بنائیں اور اس سے فیصلہ کروائیں اور وہ دباؤ میں آ کے غلط فیصلہ کر دے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا بلکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تو یہ بھی جب ہے جب وہ دباؤ بھی یعنی اکراہ ملجے نہ ہو، اکراہ ملجے کا مطلب قتل کا خوف یا بہت زیادہ مار پیٹ کا خوف، اگر کسی پہ اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مجبور ہو گیا تو اس صورت میں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، بشرطے کہ اس کے دباؤ میں آنے سے کسی پہ ظلم نہ ہو رہا ہو، یعنی ظلم سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے دباؤ میں آنے سے کسی ناحق انسان کا قتل نہ ہو رہا ہو۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے کسی ناحق کو قتل کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مثال سے میں
بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کے پاس کیس آیا, لوگوں نے اس کو حکم بنایا اور اس پہ دباؤ ڈالا کہ یہ شخص قاتل نہیں ہے, لیکن تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ فیصلے میں اس کو قاتل ثابت کرنا ہے تاکہ ہم قصاصاً قتل کریں. ایسی صورت میں جج پہ جتنا بھی دباؤ ڈالا جائے, جج کے لیے یہ غلط فیصلہ جائز نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بے گناہ پہ قتل کا الزام لگا کے اس کو قتل کروانا یہ جائز نہیں. ایسا دباؤ شریعت میں معتبر نہیں, کیونکہ جتنی آپ کی جان قیمتی ہے اتنی اس کی جان بھی قیمتی ہے. ہاں, مالی نقصان کروایا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, لیکن پھر اس مالی نقصان کی تلافی اس کے اوپر ہوگی. شرعاً یہ مکلف ہوگا کہ اس مالی نقصان کی بعد میں کسی طریقے سے تلافی کرے. تو یہ کچھ تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اچھا, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم ریاست میں آپ ایسا قانون پہ فیصلہ کر رہے ہیں جو غیر شرعی ہے, لیکن وہ غیر شرعی بالکل شریعت کے اگینسٹ نہیں ہوتا, بلکہ شریعت میں ایک چیز کی سزا زیادہ ہے, آپ فیصلہ کر کے اس کی سزا کم دے رہے ہو. مثال کے طور پر امریکہ کی عدالت میں کسی شخص پہ چوری ثابت ہوتی ہے اور جج ایک مسلم ہے, تو جج اس کو جیل کی سزا دے دیتا ہے, حالانکہ اسلام میں سزا کیا ہے کہ ہاتھ کاٹنا. تو یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غیر شرعی فیصلہ کیا ہے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ سزا تو ہاتھ کاٹنا بنتی تھی, لیکن اس نے بالکل بری ذمہ قرار دینے کے بجائے کم سزا کر دی ہے. تو اگر یہ بھی نہ ہوتا تو بالکل بھی چور کو سزا نہ ملتی. تو یہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ کسی نہ کسی درجے میں شریعت کے حکم کا معاون اور مددگار بن رہا ہے کہ چلو ہاتھ نہیں کٹوا رہا تو کم از کم جیل تو بھجوا رہا ہے نا اس کو. لیکن ہمارے ہاں لوگ ایسے فیصلوں کو بھی غیر شرعی کہہ دیتے ہیں, تو یہ غیر شرعی نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شریعت میں کامل سزا جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی, ناقص سزا مل گئی ہے. تو سزا نہ ملنے سے بہرحال بہتر ہے کہ ناقص سزا ہی مل جائے. تو ایسی صورت میں اس فیصلے کو غیر شرعی نہیں کہا جائے گا, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ شریعت پر جہاں پورا عمل نہیں ہو رہا تو سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کم از کم کچھ تو عمل ہو رہا ہے نا, چور کو کچھ نہ کچھ سزا تو مل رہی ہے. تو یہ بہرحال ایک بہت تفصیلی مسئلہ ہے. آج کل ہمارے یہاں سب پہ ہی فتویٰ لگا دیا جاتا ہے, بس ایک آیت پڑھی جاتی ہے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو لوگ اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس میں اتنا غلو کیا ہے. ماضی قریب میں یہ بہت زیادہ فتویٰ پھیلایا گیا تھا کہ اسلامی ملکوں میں جتنے ججز ہیں کوئی بھی اگر غیر شرعی فیصلہ کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا, پھر اسلام سے جب خارج ہوگا تو اس کی بیوی کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, پھر آگے بچے بھی ولد الزنا پیدا ہوں گے. اتنی اس میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کا وہ مفہوم نہیں لیا جا رہا جو اسلاف سے چلا آ رہا ہے. جب آپ اپنے طور پہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اور فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے. تو اگرچہ قرآن میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. اور آگے کہا وہ ظالم ہے, آگے کہا وہ فاسق ہے. وہ کافر بھی ہے, ظالم بھی ہے, فاسق بھی ہے. تو اس آیت سے کا وہ مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہی مفہوم چاروں ائمہ سے منقول ہے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی. ان چاروں فقہا, چاروں مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ جج کسی دباؤ میں آ کے غیر شرعی فیصلہ کرتا ہے اور لیکن اس فیصلے کو برحق نہیں سمجھتا تو وہ کافر نہیں ہوگا, وہ گنہگار ہوگا. تو یہاں جو آیت ہے نا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہیں کرتا, وہاں فیصلے سے مراد ہے یعنی ہم جیسے کسی سے کہتے ہیں نا تم خود فیصلہ کرو کہ ایک خدا ہے یا زیادہ خدا ہے, تو وہ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ خدا ایک ہے. تو یہ فیصلہ کیا ہے؟ دل کا فیصلہ ہے, دل کا فیصلہ ہے. تو اگر جج یہ سمجھتا ہے کہ اصل فیصلہ تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے, برحق وہی ہے, لیکن میں چونکہ اس ملک کے قانون کا پابند ہوں اور میں جب فیصلہ کر رہا ہوں تو پہلے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ میں اللہ کا قانون نہیں بتا رہا, میں اس ملک کا لا بتا رہا ہوں تمہیں, تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے میرے پاس کوئی آئے اور پوچھنے کے لیے کہ مفتی صاحب ایک وراثت کے آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا, بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا, تو میں اس کو خدا کا قانون بتاؤں گا. لیکن وہ مجھے کہتا ہے مجھے خدا کا قانون نہ بتائیں, مجھے امریکہ کا قانون بتائیں, تو میں امریکہ قانون اس کو بتا دوں گا, بھائی امریکہ کے حساب سے ایسا ہے تو یہ لاگو ہوگا تمہارے اوپر. تو یہاں کبھی بھی میں ایسا نہیں ہوگا کہ میں کہوں گا کہ خدا کے قانون کے مقابلے میں امریکہ کا قانون بہتر ہے, بلکہ بھائی جو تم نے پوچھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. تو جج بھی جب کوئی شخص جج کے پاس کسی کنٹری میں جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ جج مجھے اس ملک کے قانون کے حساب سے فیصلہ کرے گا, وہ خدائی قانون کے حساب سے فیصلہ نہیں کرے گا. اور جج کے بارے میں پہلے سے ہی بات طے شدہ ہوتی ہے. تو اگر جج اس مخلوق کے قانون کو خدائی قانون سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے تو کافر ہے, اگر اعلیٰ اور افضل نہیں سمجھتا پھر کافر نہیں. ہاں, جو عدالت میں جا رہا ہے نا اس کے بارے میں بہت سخت خطرہ موجود ہے. مثال کے طور پر ایک مسلمان کو پتا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد یا میرے مرنے کے بعد میری وراثت میں بیٹے کا اتنا حصہ, بیوی کا اتنا حصہ
لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام نے معاذ اللہ کوئی ظلم زیادتی کر لی، لہذا میری وراثت، وہ وصیت کر کے چلا جاتا ہے کہ میری وراثت کو امریکہ یا جاپان کے قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے، تو یہ شخص سخت گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ جب اسلام ایک آلٹرنیٹ اس کے پاس بہترین موجود ہے تو آپ کیوں ایک کافر عدالت سے آپ فیصلہ کروا رہے ہو؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر یہ شخص اس قانون کو صحیح سمجھتا ہے اللہ کے قانون کے مقابلے میں تو کافر بھی ہے، اور اگر صحیح نہیں سمجھتا بلکہ وہ مانتا ہے کہ اللہ کا قانون درست ہے لیکن کوئی لالچ میں آ کے یا کسی دباؤ میں آ کے غیر شرعی فیصلہ کروا رہا ہے، تو پھر یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، پھر کافر تو نہیں ہے لیکن بہت سخت گناہگار ہو گئی۔ تو اس لیے جو غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان ہیں جو عدالتوں میں کیس لے کے جاتے ہیں، ان کو بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب ایک اسلام کا متبادل نظام ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کسی اور سے فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں؟ تو ججز کے لیے معاملہ اتنا خطرناک نہیں ہے، زیادہ خطرناک معاملہ، یعنی ججز سے میری مراد وہ جج جو کسی غیر مسلم ریاست میں جج ہو، اس کے لیے معاملہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے، ڈینجرس ان لوگوں کے لیے کہ جو اس عدالت میں کیس لے کے جاتے ہیں اور وہ ہیں بھی مسلم۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں۔ تو مسلم کے لیے یہ اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے فیصلے اسلام کے مطابق کروائیں، اگر ملکی قانون اور اسلام کا قانون ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں تو پھر اسلام سے فیصلہ کروائیں۔ ہاں بہت سے قوانین ایسے ہوتے ہیں جہاں اسلام اور ملکی قانون آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہوتے، تو وہاں پھر شریعت میں اجازت ہے کہ آپ ملکی قانون سے فیصلہ کروا سکتے ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ اب مجھے عورت نہیں ملی تو میں تو مر جاؤں گا، یہ اپنے اوپر آپ نے شہوت کو مسلط کر لیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ نوجوان آدمی پہ شہوت بہت دماغ میں مسلط ہوتی ہے، اگر وہ حلال طریقہ نہ ملے اس کو تو بہت ساری برائیوں کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن ایک بات خوب سمجھو، اس میں بھی بیلنس ضروری ہے۔ آپ جب اپنے آپ کو بزی کر لو مفید کاموں میں اور دماغ وہاں سے ہٹاؤ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکی رہے۔ جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہم پہ شہوت مسلط ہو جاتی اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ او بھائی تو بستر پہ لیٹ کے سوچ کیوں رہا ہے؟ تو بستر پہ جا اس ٹائم پہ جب نیند کا شدید غلبہ ہو، شدید نیند آ رہی ہو، بستر پہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جائے گی۔ یہ کمبخت پہلے جائے گا، لیٹے گا، پھر خیالی پلاؤ چلائے گا، پھر ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھے گا، پھر فوش فلم دیکھے گا، پھر کہہ رہے شہوت میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ تو مر جا بھائی، تو کیا کہہ رہے ہیں زندہ رہے تو لوگوں کو تو زنا کر کے عورتوں کو بھی خراب کرے گا، ماحول کو خراب کرے گا۔ اب ایسا نہ ہو کہ واقعی میں مر جاؤ، مرو لیکن جاؤ سیدھا جہنم میں، کیونکہ خودکشی کرنے والا مرتے ہی کہاں جاتا ہے؟ آگ میں جاتا ہے وہ۔ تو آپ اس سے بچنے کا حل سوچو، کیوں ٹک ٹاک پہ بےہودہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو؟ کچھ دن کے لیے موبائل کو جان چھڑاؤ، بند کر کے رکھ دو۔ دیکھو میں موبائل نا، میرا اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا موبائل سے، اتنی کالز آتی تھی، میں اٹھاتا تھا، اس کو جواب دے رہا ہوں، اس کو جواب دے رہا ہوں، پھر کوئی صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھ رہا، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، میرا ہونا شروع ہوا خراب۔ پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو، کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ، آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے۔ پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا، نیند اڑ گئی نا، اگلے دن دیکھا ابے اور کرنسی، اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا۔ پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں، اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی، پھر یہ کر لی، دیکھتے دیکھتے آدمی، اور اچھا دوسری طرف خبر انڈیا چاند پہ پہنچ گیا۔ انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ پھر ایک مذہبی اسکالر کی تقریر آئے گی، وہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ سارے مولوی 2 نمبر، بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں، اس سے اور ڈپریشن۔ اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ، لاکر میں بند کر دو، بہتر تو یہ توڑ دو اس کو۔ میں توڑ اس لیے نہیں سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا، اگر میں بالکل بند کر کے رکھ دوں مجھے پتا کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے؟ تو میں نے اس کا حل یہ نکالا، اس کو رکھو کمبخت کو فلائٹ موڈ پہ، دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے، 20 لوگ کال کر رہے ہو کہ گالیاں دے رہے ہوں گے، مجھے صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ڈپریشن دینا سیکھو۔ میں نے کیا کیا، جو ٹینشن کالز کی مجھے ہوتی تھی وہ میں نے پارسل کر دی، کال کرو فون بند ہوگا، 1 گھنٹے بعد دوبارہ، پہلے کیا ہوتا تھا کال کرتے تھے میں فون اٹھاتا تھا، اس کی ٹینشن کون لے رہا ہے؟ میرے پاس آ رہی ہے ٹینشن کہ میرے بیوی سے جھگڑا ہوا، میں نے یوں کہہ دیا، میں نے طلاقیں دے دی، میں نے کہا طلاق ہو گئی، کہہ رہے کہاں سے ہو گئی، میں تو غصے میں تھا، ابے ہو گئی ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کی ٹینشن کس کی کو ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ مجھے۔ مفتی صاحب ڈراپ شپنگ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں جائز ہے، بشرطے کہ قبضہ کر کے بیچو۔ بھائی قبضہ کون تمہارا باپ کرے گا وہاں جا کے قبضہ؟ یعنی وہ اس طرح تو نہیں کہتا لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے، بھائی پھر آپ ایسا کرو کمیشن ایجنٹ بن جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے میں کمیشن ایجنٹ بن رہا ہوں، لیکن پھر نقصان ہوا تو کمپنی کا کمپنی تھوڑی، میں اس کو سمجھا رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا بھائی، کمیشن ایجنٹ بنو یا پورا پراپر، یا بیچنے کا وعدہ کر لو۔ اچھا مفتی صاحب اگر ہم نے وعدہ کر لیا تو کل وہ مکر گیا، میں نہیں لے رہا، میں نے کہا مکر سکتا ہے وہ، یہ تو صحیح نہیں ہوا۔ اصل میں وہ اصرار کر رہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا غلط، اس کو بول مفتی کہ یہ جائز ہے، آدھا گھنٹہ 1 منٹ کے سوال پہ وہ پی جائے گا میرا، پھر بھی وہ کرے گا ضرور۔
وہ فتوا 3 طلاق کے 1 ہونے کا بھی لے آئے گا. وہ تو مجھ سے ٹرائی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہیں سے مل جاتا ہے 1 ہوئی ہے تو پھر تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے جب نا امید ہو گئے تو چلو اب اہل حدیث سے ٹرائی مارو. اس کی ٹینشن ہم اٹھا رہے ہیں. پھر دوسرا فون, پھر تیسرا فون, بیوی بھاگ گئی ہے. ابے میں کہاں سے پکڑ کے لاؤں تیری بیوی کو اگر تیری بیوی بھاگ گئی ہے. پھر چوتھا فون آئے گا, مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میرا بھی 4 شادیوں کا ارادہ ہے. میں تھوڑی سی ٹینشن میری ختم ہوئی نا. اگلا ہوگا مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں آپ. اگلا یہ مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ. بھائی ہم رشتوں کا کام نہیں کرتے صاحب. آپ اتنے بیانات یار, ہم صاحب آپ گھننے نہیں بنو یار. آپ اتنے بیانات کرتے ہو کہ آپ کے پاس رشتے نہیں ہوں گے. بھائی میرے پاس ہوں یا نہ ہو, میرا یہ کام نہیں ہے. میں مولوی ہوں, میرا کام بیانات کرنا ہے, میرا کام مسائل میں تحقیق کرنا ہے. یہ میری فیلڈ نہیں ہے. شادی دفتروں میں جاؤ, سب کسی مسلمان کا اگر کوئی بھلا چاہے, کسی کی خدمت کرو. آپ لوگ خود بیان میں کہتے ہو کہ جو کسی کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو بہت ثواب دیتا ہے, تو اب کرو نا خدمت. تو میں اس کو کہتا ہوں خدمت تو گٹر کے ڈھکن بھی رکھنا ہے, گٹر صاف کرنا بھی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میری فیلڈ نہیں ہے. میری جو فیلڈ ہے میں اس فیلڈ میں خدمت کروں گا نا. تو پھر فون لائن کاٹ دو تو پھر غصے ہوتے ہیں. بات تو پوری سنو مفتی صاحب, لائن کیوں کاٹ رہے ہو؟ میسج آنا شروع. میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا. پھر ہم نے کیا کیا, ٹینشن دینا سیکھو. لینا ہم نے اس کو لگا دیا. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے جواب نہیں دے رہے, اس کا ایک پروسیس ہم نے طے کیا. بھائی ایک ایڈمن بناؤ, کال کو فلٹر کریں. کوئی رشتوں والی کال آ رہی ہے اس کو وہیں سے جواب دے دو. بھائی رشتے نہیں کراتے ہم. کیوں آپ؟ اب میرا ایڈمن کیا کرتا ہے جب اس کے پاس, ویسے تو ایڈمن خود ایک اللہ معاف فرمائے ٹینشن بنا ہوا ہے, یعنی خود میرے لیے بھی ان کو لیے تو, یعنی وہ بیچارے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کال اٹھانے کا نا. بھائی عثمان بھائی ناراض نہ ہو جائیں کہیں. یعنی وہ ٹینشن ان کو دینے کے ساتھ مجھے بھی دینا شروع کر دی اس نے. اب وہ کے میسج آتے ہیں سب ایڈمن فون ہی نہیں اٹھاتا. تو میں نے ایڈمن سے بولا بھائی تو فون تو اٹھا لیا کر. جب ہم نے کسی کو اسسٹنٹ بنایا, وہ کہہ رہے ہیں بھائی سارا دن فون آتا رہتا ہے. میں سارا دن فون نہیں اٹھاتا ہوں. ابھی اس کا بھی ہم حل سوچ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی تو انسان ہے نا, 24 گھنٹے تو وہ بھی فون نہیں اٹھا سکتا. تو ہم نے کہا 1 گھنٹہ دے دو. اس نے کہا مجھے ایمرجنسی. خیر اس کا میں ابھی حل تلاش کر رہا ہوں, لوگوں کا رابطہ کیسے ہو. اب ہم نے اس کو فلٹر کیا کہ بھائی اس طریقے سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی, ہم سے آپ مسائل پوچھیں گے, اس کا جواب بھی ملے گا. کچھ تو مسائل ہی فضول ہیں, وہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے. ایسا بندہ جو رشتوں کے لیے آ رہا ہے وہیں سے چلا جائے. بھائی ہم رشتے نہیں کراتے. اور کوئی بیوی بھاگ گئی ہے تو میں کوئی پولیس میں نہیں ہوں کہ آپ کی بیوی پکڑ کے لے آؤں میں. تو اس طرح کی چیزیں تو وہیں تو فلٹر ہو کے نا کام کے بندے آ جاتے ہیں. پھر تو وہ میں ملتا ہوں ان کو, میں ٹائم بھی دیتا ہوں ملاقاتوں کا. اب میں نے کیا کیا, فلائٹ موڈ پہ موبائل. اب لوگوں کے فون آ رہے ہیں, فون بند, فون بند, فون بند, فون بند. پھر 6 گھنٹے بعد فلائٹ موڈ کھولتا ہوں تو گالیاں آئی ہوئی ہوتی. مفتی صاحب تکبر سے, کل کسی کا انڈیا سے میں تکبر سے اللہ بچائے. تو میں کہتا ہوں ٹینشن اب لینے کی نہیں ہو رہی, کس کی ہو رہی ہے؟ ہاں تکبر بہت بری چیز ہے. تو میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں میرے بھائی, اپنی کھوپڑی کی نا آپ نے خود حفاظت کرنی ہے, کوئی دوسرا آپ کی حفاظت نہیں کرے گا. اور اس زمانے میں کھوپڑی کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ مؤثر چیز موبائل ہے. جس کو بیٹھے بیٹھے پاگل ہونے کا شوق ہو, پہلے زمانے میں بھی پاگل ہوتے تھے. کوئی پتھر لگا, سر پہ گہری چوٹ آئی, پاگل ہو گئے. سمجھ میں آتا ہے بھائی پتھر لگنے سے انسان کیا ہوتا ہے, پاگل. بائک پہ جاتے ہوئے گر گیا بغیر ہیلمٹ کے, سر پہ گہری چوٹ آئی, پاگل ہو گیا. بیوی ایسی ملی, اتنی خطرناک بیوی ملی, 2-4 سال تک برداشت کیا, 5-6 سال, 10 سال کے بعد جا کے شوہر کیا ہو گیا, پاگل. سمجھ میں آتا ہے 10 سال بیوی سے فائدہ بھی اٹھایا تو چلو اس کی ٹینشن بھی. عورت پاگل ہوتی تھی شوہر کی ناانصافیوں کی وجہ سے, ساس کے تانوں کی وجہ سے, ایک دم نہیں پاگل ہوتی تھی. 10 سال ساس کے تانے برداشت کر کے آخرت میں بہت بڑا ثواب کا ذخیرہ جمع کر لیا. 10 سال کے بعد برداشت نہیں ہوا اور کیا ہو گئی, پاگل ہو گئی. تو چلو سمجھ میں آیا کہ 10 سال ثواب بھی تو کمایا نا برداشت کرنے کا, آخر میں پاگل ہو گئی. اب جو پاگلوں کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے کیا ہو رہا ہے, پاگل. وہ کیسے ہو رہا ہے پاگل؟ سونے کے لیے لیٹا, موبائل میں دیکھا جی مولانا طارق بل صاحب کا بیان آیا ہے, اس کے نیچے پھر کچھ نیگیٹو کمنٹس پڑھنا شروع کر دیا. بھائی یہ مولوی ایسے, آئنسٹائن کے ساتھ مولانا طارق بل صاحب کی تصویر, وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. اب جو مذہب سے محبت کرنے والا ہے وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہوگا. تھوڑی دیر میں آیا ڈالر مزید مہنگا ہو گیا. تیسرے نمبر پہ پیٹرول مزید مہنگا ہو گیا. چوتھے نمبر پہ اتنے لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں. آپ کہتے ہو میں تو بھاگ نہیں سکتا, میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. یہ خبریں پڑھ کے سن کے اور پھر مولویوں کی آپس کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس میں. وہ مولوی کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہے, وہ دوسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے, تیسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے. کوئی خواتین کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو خواتین کو ایسا بنا کے پیش کرتا ہے, کوئی مردوں کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو ایسا. اتنی کھچ پچ کھچڑیاں پکتے بیٹھے بیٹھے پاگل ہونا, کسی کو دیکھنا ہونا, تو اس طریقے سے انسان کیا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے میرے بھائی, اپنی جانوں پہ رحم کرو, موبائل کو اٹھا کے لاکر میں رکھ دو. میں اس لیے نہیں رکھ پا رہا کہ مجھے سوشل میڈیا میں ان رہنا پڑتا ہے, سمجھ. اچھا پاگلوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جو ولاگرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ولاگز جن کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ولاگرز نے اس طرح بھی پاگل کیا, لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہے,
اب میں آیا ہوں تھکا ہوا ہوں میں واش روم میں, شکر ہے نیچے والا پورشن نہیں دکھا رہا, صرف اوپر کا دکھا رہا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ. خواتین کے میں آٹا گوندھ رہی ہوں, میں آلو کاٹ رہی ہوں. اب میں صبح اٹھ کے میں آلو کاٹتی ہوں, پھر میرے بچے اسکول جاتے ہیں, ایکچولی میں ان کو وین میں بٹھاتی ہوں, بہت کام ہوتے ہیں میرے سارا دن. ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں یار. ہمارے دیسی گھی پہ اعتراض ہو رہا ہے جس میں ہم نے تھوڑا میسج دے دیا کہ یار دیکھو بچے کتنے خوب پیارے ہوتے ہیں, اچھے لگتے ہیں نا باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اور واشنگ مشین پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ واشنگ مشین, وہ کپڑے دھونے والی واشنگ مشین نہیں تھی بھائی, وہ تھی گھی کے لیے, اس میں کبھی کپڑے نہیں دھوئے. اچھا خیر, تو لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں میں بہت تھک گیا ہوں, اب میں نے سونا ہے, اب میں برگر کھا رہا ہوں, اب میں بوتل پی رہا ہوں. یہ بھی پاگلوں کی, وہ پاگل نہیں ہے جو ولاگ بنا رہا ہے, اس کو پتا ہے قوم پاگل ہے. اس کو کیا پتا ہے, اس کو پتا ہے قوم کیا ہے. وہ تو بہت عقل مند, ان کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار اس بے روزگاری میں تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں تھا, کتنا اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے کہ کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے. حلال تو ہے, میں حرام نہیں کہہ رہا اس پیسے کو, پاگلوں سے تو پیسے کمانا بہت ثواب کی بات ہے, لیکن قوم پہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں تم بھی پاگل ہو جاؤ گے. پھر نا وہ ولاگرز ہیں نا, جب آپ نے آج ان کا ولاگ دیکھا, وہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا ڈیٹا ہی ختم ہو گیا, ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے یار جہی سے بیلنس ڈلواؤ, اٹھا کب ہے لیٹرین سے, واش روم سے, بیلنس ڈلواؤ, بیلنس یہ دیکھنے کے لیے کہ واش روم میں بیٹھا ہی تو نہیں ہے ابھی تک. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یار کوئی نیا کلپ آیا ہے ان کا کہ نہیں آیا. تو اس کا مطلب آپ مینٹلی کیا ہو چکے ہو, پاگلوں. دیکھو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بیٹھو جو خود پاگل نہ ہو, وہ تمہیں بتائے گا دیر آر ویریس ٹائپس آف پاگلز. جتنی پاگلوں کی قسمیں دریافت ہوئی ہے نا, اتنی دنیا میں کسی چیز کی قسم نہیں ہے. جو بھی تھوڑا بہت ایب نارمل ہے نا, اس کا مطلب وہ تھوڑا سا پاگل ہے, تھوڑا سا پاگل ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے ہیں نا, یوں ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھا ہوا نا یوں, آپ مذاق سمجھ رہے ہیں, حقیقت میں یہ پاگل ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ایب نارملٹی اس بندے میں ہے, ورنہ نارمل آدمی بیٹھا ہے تو یوں آرام سے بیٹھا ہوگا, یوں کر کے ٹانگ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جب کوئی آتا تھا نا, ایک صاحب آئے, بڑے زبردست آدمی تھے, بڑے آفیسر تھے وہ, تو وہ میز پہ ایک وہ رکھی ہوئی تھی پلاسٹک نا, جو میزوں کے اوپر نہیں رکھی ہوتی, تو وہ بیٹھے ہوئے حضرت سے بات کر رہے ہیں, پلاسٹک کو نا یوں کر کے گھما رہے ہیں. میں حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, حضرت کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا, حضرت کا بس نہیں چل رہا تھا, بھائی تو چھوڑ دے, آرام سے بیٹھنا, ہمیں الجھن ہو رہی ہے دیکھ. لیکن مہمان تھے اکرام میں, کچھ کہہ نہیں رہے تھے. پھر حضرت نے فرمایا یار بیٹھ کے پوری ریڑ لگا دی اس کی, پلاسٹک کی کیا کر دی, ریڑ لگا دی. تو کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں کر رہے ہوں گے, کچھ یوں کر رہے ہوں گے, کچھ بیٹھے ہوئے بلا وجہ کھجا رہے ہوتے ہیں. ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے پاگل خانے میں نا ایک شخص آیا, تو بالکل نارمل تھا, ہم اس سے بات چیت کرتے تھے, ہمیں لگا یار یہ تو کہیں سے بھی پاگل نہیں ہے, یہ تو بہترین ذہین آدمی ہے. کہنے جب وہ سونے کے لیے لیٹا نا, تو سر یوں اوپر رکھا ہوا, اس نے تکیے پہ نہیں لگایا ہوا, تکیے سے تھوڑا اوپر. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے کہا تیری گردن میں درد ہو جائے گا. اس نے کہا یہ تکیہ پہلے سے ایک اور اوپر رکھا ہوا ہے, نیچے رکھا ہوا. یعنی اس کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ دو تکیے ہیں, ہر جگہ اس کو یہی وہم ہوتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, اگر آپ پاگل نہیں ہیں تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. یعنی اس کو یہ وہم تھا کہ تکیہ آلریڈی رکھا ہوا ہے, لہذا وہ گردن, اور پوری گردن اکڑ جاتی تھی صبح تک. اب آپ بتاؤ یہ کوئی حیرانگی کی بات ہے؟ یہ تو پاگل کی بہت ساری عجیب نفسیاتی لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ صبح شام غریبوں کو برا بھلا کہتے ہیں, سمجھ لو کہ کیا ہے, پاگل ہیں. مینٹل کیا ہو گیا ہے, کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. اور پاگل جہاں بھی ہوگا نا, اس کے پیچھے ڈپریشن ہوگی. خوش آدمی پاگل نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھنا. خوشیاں انسان کو نارمل لائف کی طرف لے آتی ہیں. پاگل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں ہو, کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں. پھر وہ اپنی ڈپریشن کو چھپانے کے لیے بھی مسکرا رہا ہوتا ہے میڈیا پہ آ کے, بلا وجہ غریبوں کو بولا بولا کہتا رہے گا, یہ کرتا رہے گا. اصل میں وہ اسٹریس میں ہوتا ہے, کسی ٹینشن میں ہوتا ہے وہ. تو یہ نفسیات کا علم جو ہے نا, یہ بڑی گہرا علم ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, لیکن کسی ایکسپرٹ کی کتاب پڑھیں, ورنہ جنہوں نے ایکسپرٹ کی نہیں پڑھی وہ خود پاگل ہو گئے پڑھ کے. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میرا سفر بھی ہے. تو میں نے جو بات شروع, یہ بھی میں آخری بات یونیورسٹی والی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں, پہلے میں موبائل کی جلدی سے 2 منٹ میں کمپلیٹ کر دوں. دیکھو موبائل کا استعمال میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کریں, مفید معلومات بھی آپ کو موبائل ہی سے ملتی ہیں, سوشل میڈیا سے ملتی ہیں. اس میں بھی 2 انتہائیں ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہ کرو, موبائل کو ہمیشہ کے لیے لاکر میں ڈال دو. یہ بھی غلط ہے. آپ کو سوسائٹی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے, بہت ساری چیزوں میں آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اور یہ بھی مت کرو جو آپ نے ابھی کیا ہوا ہے, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل, ہر وقت موبائل. اس سے تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ صرف دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے. تو اعتدال سے کام لو. اعتدال کا مطلب کیا ہے, میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو سوشل میڈیا کی مثال ہے گھوڑے کی. آپ گھوڑے کی پشت پہ جب سوار ہوتے ہو, آپ سوار ہوتے ہو یا گھوڑا آپ پہ سوار ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا ایک تیز رفتار آلہ ہے جو فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے. آپ
لاہور کے کسی ڈاکٹر کو سننا چاہتے ہو, ایک طریقہ ہے یہاں سے آپ جہاز میں جاؤ یا ٹرین میں جاؤ, ایک طریقہ ہے اس کا چینل سبسکرائب کرو اور روزانہ ویڈیو سنو. تو گھوڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تیز رفتار گھوڑا جو آپ کی ٹریولنگ کو کیا کر رہا ہے؟ تیز کر رہا ہے نا. سوشل میڈیا, اب میں یہاں بیٹھا ہوں, امریکہ میں لوگ بیان سن رہے ہیں میرا, اگر وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں تو میرا بیان سننے کے لیے ان کو یہاں آنا پڑے گا. تو سوشل میڈیا ایک گھوڑے کی طرح ہے, تیز رفتار گھوڑا. تو گھوڑا صحیح استعمال ہو, پہلی شرط یہ کہ آپ نے گھوڑے پہ سوار ہونا ہے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں نہ ہو, آپ اپنے حساب سے موڑ سکیں. تیسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ میں کیوں سوار ہو رہا ہوں, میں نے جانا کہاں ہے. سوار ہونے کے بعد فیصلہ نہیں کرنا میں نے جانا کہاں ہے, کہ چلو گھوڑا جہاں لے جائے گا میں وہاں جاؤں گا. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑا چلنا شروع, لوگ کہنے کہاں جا رہے ہیں, جہاں گھوڑا لے جائے گا وہاں جا رہا ہوں. اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف ہے؟ تو سوشل میڈیا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں یوٹیوب پہ یہ چینل کھول کے دیکھ کیوں رہا ہوں, میں یوٹیوب پہ جا کیوں رہا ہوں, فیس بک پہ جا کیوں رہا ہوں. یہ فیصلہ پہلے کرنا ہے آپ نے. جانے کے بعد تو یوٹیوب اور فیس بک آپ کو گھمائے گا, ابے کیا ہو گیا, آپ نے موبائل ویسے ہی کھول کے دیکھا نا, ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تکلیف ہوئی, کچھ یوں کیا یوں کر کے, کوئی خوبصورت سی لڑکی آئے گی, ابے یار اگلا دیکھو کیا ہے, پھر آئے گا ڈالر اور مہنگا ہو گیا, یار یہ تو بڑی ٹینشن والی خبر ہے, ذرا اس سے متعلق اور خبریں دیکھتا ہوں, انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. تو یہ اس کا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے دیکھنا کیا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہے, میڈیکل کوئی ایشو ہے, تو آپ یوٹیوب پہ جا رہے ہو, کوئی ڈاکٹر کا اچھا چینل, تو پہلے آپ لکھو بھائی, اس پہ سرچ کرو, پھر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرو, اس کا چینل سنو, پھر 2-4 اور کا سنو. دائیں بائیں جو کچھ آ رہا ہے اس سے آپ کو کوئی دلچسپی بولو نہیں ہونی چاہیے. آپ پشاور جا رہے ہو, ٹرین میں آپ جا رہے ہو, راستے میں کتنے اچھے اچھے مناظر آ رہے ہوتے ہیں. کسی بیوقوف کو دیکھا کھڑکی سے چھلانگ لگا لے کہ یار یہ چونکہ بڑا اچھا ایک منظر آیا, میں جا رہا ہوں, تم لوگ میں اگلی ٹرین سے آ جاؤں گا. ابے بھائی یہ منظر کی بعد میں دیکھ لینا, ابھی تو اپنی منزل کو فوکس کر. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ آپ نے دیکھنا کیا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. دوسرا کام, وہاں جانے کے بعد آپ نے اس پہ سوار ہونا ہے, میڈیا نے آپ کے اوپر سوار نہیں ہونا. وہ ایک ہی چیز ہے جس کی 3 مختلف تعبیریں ہیں, تو آپ کو پتا ہونا ہے. آپ نے کوئی مذہبی بات دیکھنی ہے, مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, تو وہ آپ لکھ کے سرچ کریں, اسی کو فوکس کریں, دائیں بائیں نہ جائیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں, کہتے تو نہیں ہے لیکن میری اس بات پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہت ساری دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سرچ کچھ کرنے چلے تھے لیکن کوئی بہت زبردست ویڈیو سامنے آ گئی, اس سے ہمیں بڑی مفید معلومات مل گئی. کیونکہ اگر ہم یہی دیکھ کے یوٹیوب پہ دیکھیں گے کہ کیا دیکھنا ہے, تو یوٹیوب یا فیس بک پہ بہت دفعہ اچھے اچھے کلپ آ رہے ہوتے ہیں جن سے بڑی نالج مل جاتی ہے. تو میں بھی خود اس کا قائل ہوں, تو یہ کام بھی کریں. اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ لیں دن میں, آدھا گھنٹہ وہ رکھیں کہ بس اٹرم شٹرم دیکھنا ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے, اٹرم شٹرم کا مطلب یہ ہے کہ بس ویسے ہی دیکھنا ہے, شاید کوئی مفید بات سامنے آ جائے, لیکن اس کو پابند کریں. آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہا, 1 گھنٹہ کر لو. ہماری قوم نہ آدھا گھنٹہ, نہ 15 منٹ, نہ 1 گھنٹہ, لامحدود. جب ویلے بیٹھے ہوں گے فوراً موبائل نکال کے اٹرم پٹرم دیکھنا شروع. اور قوم میں ویلے زیادہ ہیں, ویلے لوگ کیا ہیں, اور جو قوم میں مفید لوگ ہیں نا, جن کی صلاحیت فارغ وقت میں کسی بہت اچھے کام میں سرب ہو سکتی تھی, ان کی صلاحیت بھی اس میں برباد ہو رہی ہے. جب فارغ بیٹھے ہوں گے ایک دم نکال کے دیکھنا شروع کریں, یوں کریں انہوں نے کیا ہوا بھائی, یہ آیا بھائی, اس کو محدود کرو آپ. ابے لوفری کا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے نا. اس کو میں لوفری سے تعبیر کر رہا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب نکالا, یوں کیا بھائی, یہ لگایا, کیا آیا بھائی, دیکھیں کوئی نیا کچھ آیا ہوا ہے, تو اس کو کریں. یہ لوفری حرام چیز کی طرف نہ جائیں کہ لوفری میں آپ لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں. ویسے ہی کہ یار دیکھیں بھائی سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, تو یہ بھی دیکھ لیں آپ, لیکن اس کو کیا کریں, آدھا گھنٹہ ہو. جیسے ہم آدھا گھنٹہ گپ شپ کے لیے لگاتے ہیں, لوفری کرتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا یار, میں کہ سارا دن کام تھوڑی کرتا رہوں گا, یار بیٹھ یار. میرے پاس لوفری ہوتی ہے کہ میں اپنی مرغیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ انڈے سے چوزا نکلا ہے کہ نہیں نکلا, کوئی نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے, آپریشن کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ایک چوزا میں نے آپریشن کر کے نکالا, سر اندر رہ گیا, ٹانگیں باہر. بڑا حسین منظر تھا وہ. کیونکہ چوزا جو ہے نا پیچھے سے ٹانگ مارتا ہے تو آگے سے سر نکلتا ہے اس کا. پیچھے سے ہم نے پہلے آپریشن کر دیا, وہ ٹانگیں ہوا میں مار رہا ہے, سر نکل نہیں رہا آگے اس کا. ایک نیوٹن اسی طرح تو سائنس کے قوانین ایجاد کرتا تھا. تو ہماری لوفری یہ ہوتی ہے, گائے کے پاس جا کے بیٹھ گئے, بکری کے پاس خیریت پوچھی. کل میں گیا ہوں, بکری کا دودھ کسی نے 2 دن سے نہیں نکالا, تو اس کا دودھ ایک ٹھن خراب ہو گیا. خیر
تو سوشل میڈیا پہ میں بھی ایسا کرتا ہوں. میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو نہیں, آدھا گھنٹہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یار دیکھو چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں. اسی میں پھر یہ نیگیٹو کمنٹس, سائنسدانوں کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر لگا دی کہ بھائی وہ سائنسدان یہ کر رہے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل. تو یہ مجھے آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے سے پتہ چلتا ہے. باقی سارا دن یہ موبائل فلائٹ موڈ پہ میری جیب میں رہتا ہے, ایسی کی تیسی, کیونکہ سوائے اسٹریس, ڈپریشن, ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بہت ہے. اور ایک لوفری کا ٹائم ہم نے اور موبائل پہ رکھا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ. وہ یہ ہوگا کہ بھائی گھر والوں کے ساتھ آدمی کیا ٹائم پاس کرے, ان کو بھی تو گپ شپ چاہیے. تو اب بیٹھ کے کیا گپ شپ لگائیں, 1 سال ہو گیا شادی کو, 2 سال ہو گئے, گپ شپ باتیں کیا ہو جاتی ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں کتنی باتیں ہوتی ہیں نا, پیدائش سے لے کے اپنے تک کے سارے حال احوال میاں بیوی ایک دوسرے کو سناتے اب باتیں ختم. اب پتہ ہے پڈے شروع ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا. اب لڑائی ہوگی, اب وہ کوئی بات کرے گی تو اس کو بھی غصہ آئے گا, اس کو بھی. تو جو لڑائی کا ٹائم ہے وہ جب شروع ہو جائے تو پھر بجائے لڑنے کے بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشاعرہ دیکھ لو, کوئی مزاحیہ شاعری دیکھ لو, کوئی پرینک دیکھ لو, جائز پرینک ہو. تو یہ بیگم کے ساتھ لڈو کھیل لو. پہلے لڈو کھیلتے تھے لوگ, اب وہ لڈو کا دور گیا. اب کیا ہے, LED پہ کچھ لگا لیا آپ نے, بیگم سنا ہے بھائی وہ چلا وہ نیا پرینک آیا ہے, سنا ہے نادر علی کا, دیکھتے ہیں بھائی. میں نہیں کہہ رہا نیا آیا ہے, میں مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے. یا اور کسی کا آ گیا تو تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ 3 چیزیں ہو گئی موبائل کے استعمال میں. ایک تو یہ کہ آپ کو واقعی کوئی ضرورت ہے وہ سرچ کریں آپ, اور 2 چیزیں لوفری کے لیے. ایک بیگم کے ساتھ کچھ آپ نے پروگرام دیکھنے ہیں تو وہ متعین کر لو, بھائی پرینک آ رہے ہیں. ایک پنجابی میں بڑا زبردست وہ مزاحیہ آتا ہے, وہ بڑا, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, میں اسے پنجاب میں میری بات چیت بھی ہوئی. وہ کیا کر رہا ہے جی, آرڈر کر رہا ہے کہ جی وہ آپ کے ہاں اتنی دے گئے ہیں, وہ بڑا آرڈر ہے نا, اور اتنی دے گئے, اگر ہم آپ سے بنوائیں تو کتنے پیسے بنیں گے. اس نے بتایا جی اتنی دے گا. وہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اب تو دے گے ہی دے گے. آخر میں کہتے ہیں 1 پاؤ چاول پہنچا دیں ہم. انٹرٹینمنٹ کے لیے, خوش ہونے کے لیے کیا ہے, اچھی چیز ہے. وہ نادر علی کا تھا نا, وہ جب میں نے پہلا پرینک دیکھا نا نادر علی کا, وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی دیکھا تھا میں نے. تو گھر والوں کے اس بہانے آدمی ٹائم دے دیتا ہے نا. تو وہ میں نے پرینک دیکھا نادر علی کا, لوگ کہہ رہے مفتی ہو کے پرینک دیکھ رہے ہیں. بھائی بیگم کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آدمی مفتی یا ڈاکٹر نہیں ہوتا. میں اب بیگم کو لے کے بٹھاؤں, اس کو بولوں تم نے 5 ٹائم نمازیں پڑھی, خشوع و خضوع سے پڑھی ہیں, سجدہ سہو کیا تھا اگر غلطی ہوئی تھی, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. گھر والوں کے ساتھ تو گھر میں تو ویسے بھی کوئی مفتی ہوتا ہی نہیں ہے. گھر میں تو آدمی شوہر ہوتا ہے, اور شوہر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے بیچارہ. تو وہ نادر علی کا پرینک فرسٹ ٹائم جو میں نے دیکھا نا, اس میں وہ بڑا ایک مزاحیہ سا وہ ہوتا. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے, جائز انٹرٹینمنٹ ہو, اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم, یعنی 3 چیزوں میں موبائل کو لفٹ کرانا ہے آپ. ایک مفید نالج کے لیے, اس میں تو جتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے, آپ کو 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, 2 گھنٹہ بھی, لیکن پھر اس میں اپنے ہدف سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے. دوسرا ایویں کہ دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے, کمنٹس پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ہو گیا, آپ 1 گھنٹہ لگا لو اس کے لیے. اور تیسرا, گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا پروگرام دیکھ لیے جو جائز بھی ہو اور اس سے ذہنی تفریح بھی ہو. اس کے علاوہ اس موبائل کو اٹھا کے آپ صبح آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھ دیا کرو. آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بیگم فون کر کے پوچھ بھی نہیں سکتی کہ آپ کہاں ہو, کیونکہ اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. آدمی کہیں ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے, بیگم کا فون آ گیا, فون نہیں اٹھائے گا تو مسئلہ, فون اٹھائے گا وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, بیگم اپنی قصے لے کے وہ طلاقیں ہوئی ہیں اس طریقے سے. تو اس طرح اس کو کنٹرول کرنے کی میرے بھائی ضرورت ہے, ورنہ برباد ہو جاؤ گے. وہ جو میں بات کر رہا تھا جلدی سے سمیٹ کے بس ختم کرتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر آئی ہے 3-4 سائنسدانوں کے ساتھ, بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ سائنسدان کیا کر رہے ہیں. اس میں نے بتایا نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مذہبی لیڈر ہیں, تو ان کو مذہبی رہنماؤں سے کمپیئر کریں. آپ نے کیا کرنا ہے, پنڈتوں کی تقریریں چلائیں اور مولانا طارق جمیل صاحب کی چلائیں. آپ کمپیئر کریں, دیکھو یار یہ کیسا بیان کر رہے ہیں اور وہ کیسا. آپ عیسائی پادریوں کی تقریریں چلائیں اور ان کی چلائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر پتہ چلے گا. مقابلہ حسن میں مرد اور عورت کا مقابلہ نہیں کیا جاتا, عورتوں کا عورتوں کے ساتھ, مردوں کا. آپ نے کیا کیا جی, مقابلہ حسن میں گئے, خاتون آ رہی ہیں بڑی خوبصورت, مس ورلڈ ہیں یہ, اور پھر ان کے مقابلے میں آدمی آ رہا ہے سوٹ ٹائی میں نا, پھر دونوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ مقابلہ ہی غلط ہوگا بھائی. عورت کا مقابلہ عورت سے, آدمی کا مقابلہ آدمی. تو اسکالر مذہبی ہے, اس کا مقابلہ مذہبی اسکالر کے ساتھ ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, یہ جو لوگ آج کل مجھ پہ بڑا طنز کر, مجھ پہ نہیں کر رہے, یونیورسٹی والوں پہ کر رہے ہیں کہ یہ مذہبی اسکالرس کو آپ لوگ یونیورسٹیوں میں کیوں گھسا رہے ہو, مفتی طارق مسعود کے یونیورسٹیوں میں بیان کیوں ہو رہے ہیں, یوتھ کلب والے کیوں جا رہے ہیں, سمجھتا ہے بات کو. تو اس کا جواب یہ ہے, دیکھو اسلام
دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنڈت کو کبھی دیکھا کالج میں جا کے بیان کرتے ہوئے, کبھی پادری کو دیکھا, حالانکہ وہ بھی ہوتا ہے, پادریوں کو بھی, پنڈتوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن پادریوں کا تو بہت بڑا کردار ہے ان کی سوسائٹی میں. اتنا تو نہیں ہے جتنا مسلم اسکالرز کا ہے, اس کا تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کالعدم ہو. تو خوب سمجھ لو, یہ اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اسلام آپ کو ہر شعبے میں گائیڈ کرتا ہے, اور اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں علماء پر پابندی لگا دی نا, تو آپ کی سوسائٹی میں جو تھوڑی سی خیر نظر آ رہی ہے نا, وہ خیر بھی ختم ہو جائے گی. تھوڑی سی جو خیر بچی ہوئی ہے نا, ان یونیورسٹیوں کے ٹیچرز اور طلبہ کا مذہب سے تھوڑا بہت رشتہ ہے. یہ رشتہ اگر ختم ہو گیا تو فیوچر میں آپ خیر کی امید نہ رکھیں, خیر کی امید نہ رکھیں. آپ دیکھ لو, جو ہمارے ہاں تصویر کا ایک رخ دیکھا جاتا ہے, میں اس پہ انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا. ابھی چونکہ میری فلائٹ ہے نا, تو مجھے تھوڑا اسپیڈ میں بات کرنی پڑے گی, وہ مزہ نہیں آئے گا. اس ٹاپک پر میں انشاءاللہ کسی وقت مزید ڈیٹیل سے بات کروں گا, کیونکہ ہمارے ہاں انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ ایک پوری لابی ہے جو صرف علماء کا سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس لابی کی بیس پتہ ہے کیا ہے؟ علماء کو سائنسدانوں کے مقابلے میں لانا اور مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لانا. حالانکہ دونوں کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. مذہب کا مقابلہ دوسرے مذاہب کے ساتھ ہوگا, سائنسدانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. کل ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا کہ بہت سے سائنسدان تو خدا کے وجود کے منکر ہیں, اس کا مطلب سائنس خدا کو نہیں مانتی. میں نے کہا دیکھو, کوئی سائنٹسٹ اگر خدا کا انکار کرے گا نا, تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کرے گا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان سائنسدان تھے یا نہیں تھے؟ 5 ٹائم کے پکے نمازی تھے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا سائنسدان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے, لہذا 5 نمازیں سائنس سے ثابت ہو گئی ہیں, یہ کہنا درست ہوگا؟ بھائی وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ ایز اے سائنٹسٹ نہیں پڑھ رہے, ایز اے مسلم پڑھ رہے ہیں وہ. تو اگر کوئی سائنسدان خدا کا انکار کر رہا ہے یا مذہب کا انکار کر رہا ہے, تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کر رہا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی سائنسدان مذہب کو مانتے ہیں, کوئی مذہب کو نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس مذہب کا انکار کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ سائنس یہاں خاموش ہے, یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کو دوبارہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں سائنسدان سے؟ بولے گا بھائی مجھے کیا پتا آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے, لاکھوں شعبے ایسے ہیں جہاں ہم سائنسدانوں کو رائے دینے کی اجازت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں تمہارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن مذہب میں ہم نے سائنس کو گھسیڑ دیا ہے کہ سائنسدان اور مولویوں کا مقابلہ کرا دیا آپس میں, حالانکہ دونوں کی فیلڈ کیا ہے, الگ الگ ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کل میرے پاس وہ ڈاکٹر آئے تھے نا رشیا کے, کہاں ہے وہ, ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا تھا, ان کے دوست تھے رشیا سے ڈاکٹر آئے تھے, وہ شاید بیان میں تھے, بھی چلے گئے. میں وہ جب آئے نا, بے وقت آئے ملاقات کرنے, لیکن میں نے کہا چلو یار بیچارے اتنے دور سے, میں نے کو ٹائم دیا. میں پھر جب ٹائم کسی کو دیتا ہوں, اپنی گائے اور مرغیوں کی زیارت لازمی کرواتا ہوں, چاہے کتنا بڑا آدمی ہو. ایسی کی تیسی بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں گائے دکھا رہا ہوتا ہوں ان کو, بھائی ہمارے پاس آنے کا کی قیمت ہے, ہماری گائے دیکھنی بھی ہے, اس کی تعریف بھی کرنی ہے آپ نے. تمہارا باپ بھی یہ نہیں کہنا مصعب یہ کیسی گائے ہے, آپ کو بولنا پڑے گا اچھی گائے ہے, اور یہ بکری بھی بہت اچھی ہے, اور کتنی خوبصورت مرغے اور مرغیاں اور مور, ورنہ آؤ نہیں ہمارے پاس. جب ٹائم ہوتا ہے تو دکھاتا ہوں, ایسا نہ ہر آدمی اب آئے. تو میں نے کل وہ ڈاکٹر صاحب کو نا میں لے گیا مرغیوں کے بارے میں, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کر رہا ہوں. مرغیوں کے بارے میں لے گیا, یہ خوب سمجھو, میرے پاس مثالیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, آسان, لیکن وہ بہت عقل مندوں کے لیے بہت خاندانی ہوتی ہے. میں ان کو لے گیا تو میری مرغی بیٹھی ہوئی تھی انڈوں پہ, اور اس میں سے چوزے نکل چکے تھے. میں نے اندر کیج کی صفائی کرنی تھی نا, تاکہ وہ جگہ صاف ستھری ہو. میں جب وہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے, ان کے لیے میں نے چائے بنوائی, اور میں اس کی صفائی کر رہا ہوں اور گپ شپ بھی لگا رہا ہوں. اتنے میں نے ایک منظر دیکھا جو میں روز دیکھتا ہوں. مرغی نے کیا کیا, مرغی کے جو دانا کھانے کی جگہ ہے وہ چوزوں کی پہنچ سے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. مرغی اٹھی, اس ایک ایک دانا اٹھا کے توڑ کے نیچے پھینکتی اور چوزوں کو کھلاتی. آئی بات سمجھ میں؟ جاتی اوپر سے ایک دانا اٹھاتی, یوں کچلتی, پھر چوزوں کے بیچ میں پھینکتی, خود نہیں کھا رہی تھی. پھر جاتی, پھر دانا اٹھا کے نیچے پھینکتی اور چوزوں کو کھلاتی. میں نے ڈاکٹر کو بولوانے کا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ڈاکٹروں کے بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے, یہ خدا کے انکار میں ان کا خطرہ, کیونکہ سائنس پڑھ رہے ہیں نا, تو ان کو مولوی لوگ تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتے. میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی سے میں یعنی انسان تو بنے ہوئے تھے, اور ذرا اچھی طرح بنا دوں. میں نے کہا ادھر آئیے. میں نے کہا دیکھو آپ کا جو, اگر آپ, وہ تو انسانوں کے ڈاکٹر بن رہے تھے, اگر آپ جانوروں کے ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کی جو لمٹ ہے نا وہ یہاں تک ہے کہ مرغی کے بارے میں آپ پڑھیں گے, وہ یہ پڑھیں گے کہ یہ کیا کرتی ہے, اس کی عادت ہے کہ جب اس کے چوزے نکلتے ہیں تو یہ اوپر سے ایک ایک دانا اٹھاتی ہے, توڑ کے چورا چورا کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کو کھلاتی ہے. پہلے ان کا پیٹ بھرتی ہے, اس کے بعد خود کھاتی ہے. یہاں تک سائنس ہے. سائنسدان کے, جانوروں کے ڈاکٹر کو زیادہ پتا ہوگا کہ یہ اس نسل کی مرغیاں یہ کام کرتی ہیں, اور فارمی مرغیوں کو یہ توفیق, ان کو ماں کی ممتا ہی نہیں. خیر وہ پھر وہ الگ فارمی مرغیوں کے خلاف پھر ہم کھاتے بھی ہیں, پھر بولتے بھی ان کے خلاف. میں نے کہا یہ عمل کیوں ہو رہا ہے,
یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, یہ مولوی کا ٹاپک ہے. کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی شفقت ڈال دی, ایسی محبت ڈال دی؟ 21 پہلی دفعہ بیٹھی ہے وہ انڈوں پہ, نہ کبھی اس نے کسی کو بیٹھتے ہوئے دیکھا. 21 دن تک بیٹھی رہی ہے, انڈے گھما. خدا کی قسم اتنا مشکل. آپ اعتکاف میں مسجد میں 10 دن بیٹھ کے دکھاؤ, 9 دن کے بعد چاند دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ مسجد میں کتنی اسپیس ہوتی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہو. ابے اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے کہاں ہیں؟ گھومتے رہتے ہیں پوری مسجد میں. پھر بھی 9 دن کے بعد ٹینشن میں آتے ہیں, یار چاند نظر آئے گا, نکلنا ہے ہم نے. مسجد مرغی کیا کرتی ہے؟ بیٹھنے کا حق ادا کرتی ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن ایک ایک انڈے کی حفاظت کرے گی. آپ ذرا سا انڈا ہٹاؤ, فوراً چونچ سے واپس کرے گی. یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے, یہ قرآن کا ٹاپک ہے. کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی ممتا ڈالی ہے, ایسے سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیا؟ ایسا عجیب منظر لگتا ہے نا, اتنا پیارا منظر لگتا ہے. آپ اس مرغی کو تھوڑی دیر کے لیے بچوں سے الگ کرو, پاگل ہو جاتی ہے, وہ ایسے غرانے لگتی ہے, بھائی بچے چاہیے مجھے. یار اس جانور کو کون سکھا رہا ہے یہ سائنسدانوں کا ٹاپک. سائنسدان صرف ایکسپلین کر دے گا کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے, یہ کیا کس نے ہے اور کیوں کیا ہے. اس کا جواب سائنسدانوں کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. یہ قرآن جو خدا جو کر رہا ہے نا وہ بتائے گا, وہ پیغمبروں کے ذریعے بتائے گا, وہ ڈاکٹروں کے ذریعے نہیں بتائے گا. وہ بتائے گا میں ہوں, میں نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ کیا ہے, تاکہ یقین آ جائے کہ یہ مرغی خود بخود نہیں بنی ہے, کوئی ذات ہے جس نے اس کے دل میں بچوں کی یہ محبت ڈالی ہے, تاکہ اس کے بچوں کی نسل بڑھے اور انسان کو کھانے کے لیے روزی ملے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو میں نے ان ڈاکٹر کو بلایا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس حرف آخر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو آپ؟ تو یہ مجھے ایکسپلین کر دو کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا کہ یہ کیوں کھلا رہی, تو آپ کہو گے ایکچولی اس کی جینز میں یہ بات آئی ہے, اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو جینز ہوتی ہیں وہ ماں باپ سے چل کے, اس کو کوئی خاندانی مرغا اس کا باپ ہوگا, خاندانی مرغی اس کی ماں ہوگی, نسلی مرغیاں, تو جینز میں یہ چیز آئی ہے, تو جس کی وجہ سے یہ دانے یوں کھلا رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن یہ چیز مذہب کے اگینسٹ تھوڑی. مذہب کب کہہ رہا ہے کہ جینز میں نہیں آئی ہے؟ بھائی یہ جینز میں ٹرانسفر کون کر رہا ہے؟ اس کے ماں باپ کی جینز میں کس نے پہلی دفعہ یہ سافٹ ویئر کس نے انسٹال کیے؟ اور اتنا عجیب کام یار, ایسے اتنا پیارا منظر لگتا ہے. مرغے کو دیکھ لو یار, مرغے میں بڑی غیرت ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے. مرغا کیا کرتا ہے, آپ 8-10 مرغیاں چھوڑ دیں, تجربہ نسلی مرغوں کی بات کر رہا ہوں, فارمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اصیل مرغے, آپ بھوکے ہو نا 10 کو, آپ دانا ڈالیں, مرغا پہلے مرغیوں کو کھانے دے گا, حالانکہ بھوکا ہوگا. کس کو کھانے دے گا؟ مرغیوں کو. جب ان کا تھوڑا پیٹ بھرے گا نا, پھر مرغا آئے گا بدماشی کے ساتھ, بہت تھوڑا کھائے گا, زیادہ نہیں کھائے گا. مرغیاں بہت کھاتی ہیں. تو یہ اخلاقیات بھی کس نے سکھائی ہیں ان کو؟ یہ خدا نے سکھائے ہیں بھائی. اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ مرد کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے, کھاتا ہوا اچھا نہیں لگتا. آج تو سارا نظام ہی برباد ہو گیا, عورتیں کما کے آدمیوں کو کھلا رہی ہیں. تو خیر, تو اب وہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, آج کل کے مذہبی اسکالر جو علماء کے خلاف ہے نا, بار بار سائنس کیا کر رہی ہے, اور مولوی جنت جہنم میں پڑے ہوئے, سائنس کیا کر رہی ہے. ابے بھائی تم سائنسدانوں کا مقابلہ سائنسدانوں سے کراؤ. آپ یہ بولو ان کے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, ہمارے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, ان کے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, اور ہمارے والے سائنسدانوں کی تصویریں لگاؤ. تو ان لوگوں سے ہوشیار رہو. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے. تمہیں علماء سے ہٹا کے جو تھوڑی بہت خیر ہے نا, اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں, اور اسے تم سائنسی ترقی تو بالکل بھی نہیں کرو گے. جو تھوڑی بہت خیر رہ گئی ہے, تم پتہ کیا کرو گے؟ آدھا کام کرو گے, آدھا نہیں کرو گے. اس سے ہوگا یہ کہ چونکہ سائنس تو سائنسدانوں کا ٹاپک ہے نا, تو تمہارے یہاں اچھے سائنسدان پیدا ہونا تو یونیورسٹی کا کام ہے. یونیورسٹیاں کام پوری نہیں کر رہی, تو سائنس تو ویسی نہیں تمہارے پاس. چاند واند پہ جانے کی باتیں تو چھوڑ دو.